اس وقت پاکستان میں انفلوئنسرز کی شامت آئی ہوئی ہے. کوئی جیل میں ہے، کسی کو نوٹس مل رہا ہے، کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے. وہیں پہ کچھ ایسی خواتین موجود ہیں جو کہ اپنے فیم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہیں. تو اس وقت بات ہو رہی ہے ملائکہ کی کہ ملائکہ نے اپنا وزن کس چیز سے کم کیا ہے. ملائکہ نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا. اس چیز کی پروموشن ان کی والدہ صاحبہ نے بھی کی اور اس چیز کو لے کے لوگوں نے اچھی خاصی کلاس ان کی لے لی ہے. دوسری طرف ان کی بہن فاخرہ، جہاں پہ پاکستان کے اتنے حالات خراب ہیں، وہیں پہ یہ خاتون ڈاکٹر کے تجویز کردہ مشورے پہ عمل کرتے گھومنے پھرنے پہنچ گئیں اور لوگوں نے ان کی بھی اچھی خاصی کلاس لگا دی. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. چینل پہ اگر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا. تو سب سے پہلے میں بات کروں گی، اس وقت پاکستان میں ہمارے جو نیشنل سائبر کرائم کے ادارے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. وہ اس وقت یوٹیوب پر کڑی نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی نظر اس طرف کیوں نہیں پڑ رہی کہ جہاں پہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور یہ کھیل ابھی سے نہیں، یہ کھیل تب سے ہو رہا ہے جب سے ان کو فیم ملی ہے. راشدہ خانم اور ملائکہ اور ان جیسی کتنی ایسی خواتین ہیں جو کہ اپنی فیم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہیں. بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ. یعنی راشدہ اور ان کی عمر کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ تو یہ کام کر ہی رہی تھیں. ادھر ہی نقش قدم پہ چلتے ان کی بیٹی ملائکہ بھی کافی ٹائم سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے غلط چیزوں کے ساتھ پروموٹ کرتے نظر آ رہی ہیں، جن میں ابھی انہوں نے ایک ڈراپس کی، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی ہے تھم نیل پہ، جہاں پہ ملائکہ جی ڈراپ پی رہی ہیں. اور یہ ڈراپ کس لیے پیے جاتے ہیں؟ وزن کم کرنے کے لیے. اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ آپ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ میرا وزن اتنی جلدی کم کیسے ہوا، تو میں نے یہ والے ڈراپ استعمال کیے، اس سے میرا وزن کم ہوا، تھوڑے سے ہی دنوں میں نے وزن کم کر لیا. اور اسی طریقے سے ان کی والدہ صاحبہ بھی سب کو یہی بتاتی پھری اس ایڈ کے ساتھ کہ میں نے اس سے وزن کم کیا. پہلے تو سوال یہ ہے ان دونوں ماں بیٹیوں سے، بی بی جی آپ لوگوں کا وزن، خاص طور پہ ملائکہ سے پہلے یہ سوال ہے کہ کینیڈا جا کے وزن کم کیوں ہوا؟ یہ وزن آپ کا پاکستان میں رہتے اس ڈراپ کو پینے کے بعد کیوں کم نہ ہوا؟ صحیح ہے. دوسرا سوال ان کی والدہ سے ہے کہ جن کی سرجری بھی ابھی ہوئی تھی شاید یوٹرس کی، اس سے پہلے بھی ان کا وزن اچھا خاصا تھا، اس کے بعد بھی اتنا خاصا اچھا وزن ہو گیا تھا، تو آپ نے یہ ڈراپ نہیں پیے جو آپ دوسروں کو مشورے دے رہی ہیں. یعنی یہاں پہ یہ عورتیں اپنی فیم کا جو ناجائز فائدہ اٹھاتے غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہیں. ہمارے حساس اداروں کو اس طرف بھی نوٹس بھیجنا چاہیے کہ تم لوگ کیسے یہاں پہ اتنی یعنی پبلک تمہاری ہوتے سوتے اور تم لوگ غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہو. چند پیسوں کے عوض یہ لوگ دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے سمجھتی ہیں کہ ہماری بچت ہو جائے گی. کیا اللہ کی ذات تم لوگوں کو نہیں دیکھ رہی؟ اللہ کی جو لاٹھی ہے نا وہ بڑی خاموش ہوتی ہے، جب وہ پڑتی ہے نا تو پھر چیخیں نکل جاتی ہیں. ان کا بھی وہی حال ہوگا انشاءاللہ. جس طریقے سے پاکستان کے کچھ انفلوئنسرز کا ابھی ہو رہا ہے نا حال، اور کچھ اپنی بیماری کے عوض پردہ لے کے بیٹھ گئے نا، وہ بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی اس دائرۂ کار میں ضرور آئیں گے. اور یہ خواتین بھی سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی فیم سے کچھ بھی کر لیں گے اور ہماری پوچھ گچھ نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہوگی. یہ جو پروموشن کی گئی اس کے بعد لوگوں نے ان کی جو کلاس لی ہے نا ملائکہ جی کی، اس کے بعد انہوں نے اپنے کمنٹ سیکشن کو آف کر دیا. یہ انہوں نے اپنی انسٹا کی ریل میں یہ چیز شیئر کی، کیونکہ یہ اپنی دکان وہیں لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں ماں بیٹیاں. ہم نے یہ میک اپ کیا، ہم نے یہ چیز اپلائی کی، ہم نے وہ چیز اپلائی کی. پہلا سوال ان لوگوں سے یہ بھی ہے، میرا ایک یہ بھی سوال ہے کہ جب آپ لوگ اتنی کریمیں منہ پہ لگاتی ہیں تو پھر اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ لوگ سیلون کیوں جاتی ہیں؟ دوسرا سوال کہ جب آپ لوگوں نے وزن اس سے کم کیا تھا تو پھر ملائکہ اپنی جو ایک شیئر کر رہی تھی جرنی کینیڈا میں کہ کس طریقے سے میں نے ہارڈ ورکنگ کی، میں کھانا نہیں کھاتی تھی، میں سارا دن بھوکی رہتی تھی، میں کام کرتی تھی، میں اس کی وجہ سے میرا وزن لوز ہو گیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں کمزور ہو گئی. اور میری ماں ملائکہ کی والدہ صاحبہ بھی پاکستان آنے کے بعد بیٹی کو گلے لگا رہی ہیں کہ میری بیٹی دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہے، اتنی پڑھائی، اتنا برڈن، وہاں پہ جاب بھی، کام بھی. تو پھر یہ ڈراپس کہاں گئے؟ اس وقت ڈراپس نہیں
مطلب کوئی ذکر نہیں ہوا اماں سے کہ میں نے ڈراپ پیے تھے وہی والے جو آپ نے مجھے بتائے تھے. اور اماں جی بھی دنیا کو مہنگی ترین ڈائٹ بتاتی رہتی ہیں. میں لنچ میں یہ کھاتی ہوں, میں مارننگ میں یہ کھاتی ہوں, میں رات میں یہ کھاتی ہوں. اور ان کی خالہ فاخرہ وہ بھی روز اپنا لنچ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں, جہاں پہ ان کے بیٹے ڈائٹنگ کر رہے ہیں, یہ خود بھی ڈائٹنگ کر رہی ہیں, جس میں ان کے لیے چکن, بوائل چکن ہوتا ہے, سیلڈ ہوتا ہے, چٹنی ہوتی ہے, گوشت ہوتا ہے, روٹی کم چاول کم, وہاں پہ یہ والے کھانے دکھائے جاتے. تو وہ پھر آپ لوگ ڈراپس کیوں نہیں پی لیتے؟ وزن ہی کم کرنا ہے نا. یہ ہیں وہ عورتیں جن کو اب ہمارے نیشنل سائبر کرائم والوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے چند پیسوں کے عوض دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہیں. یہ ڈراپس خطرناک ہو سکتے ہیں آپ کی جان کے لیے. یہ جو قہوے بتاتی ہیں یہ بھی آپ کی صحت کے لیے نقصان ہو جاتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں نا کبھی بھی ڈاکٹر کے پرسکرائب کیے بنا کوئی میڈیسن نہ کھائیں, اپنا علاج خود سے گھر میں نہ کریں جب تک آپ کو ڈاکٹر نہ بتائیں. تو ڈاکٹر کی مشورے پہ چلنا چاہیے. اسی طریقے سے جب انہوں نے ایک پلیٹ فارم کی پروموشن کی تھی, ملائکہ جی نے بھی اور ان کی والدہ نے بھی, جس کا نام تھا آئی تھنک ایگل پاور, ایگل کچھ ایسے ہی تھا, اس کے خلاف بھی میں نے ریئیکشن بنایا تھا اور کہا تھا کہ کوئی بھی اگر اس پلیٹ فارم کے لیے اپلائی کرتا ہے تو بالکل نہ کرے, کیونکہ میری جاننے والی اس چیز سے افیکٹ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا تھا, اس کے لاکھوں روپے ڈوب گئے تھے. اور یہ عورتیں مطلب اچھا خاصا اماؤنٹ لیتی ہیں پروموشن کا, 70,000, لاکھ, 2 لاکھ, اس سے زیادہ بھی لیتی ہیں ایک ایک چیز کی پروموشن کے لیے. یہ تو پیسے لے کے سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. آپ کا نفع ہو نقصان ہو اس کے آپ ذمہ دار ہیں, اور نقصان زیادہ ہے, نفع کسی میں بھی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خواتین اپنے میک اپ کے لیے, اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے خود سیلون جاتی ہیں اور دوسروں کو یہاں سارا دن بیٹھ کے میں نے اسکن پہ یہ لگایا, گلو کے لیے میں نے یہ لگایا, روز ان کی چیزیں چینج ہوتی ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو اپنے مطلب کے مشورے لے کے ان کی بہن فاخرہ بھی آ گئی میدان میں. یعنی ان کی بہن نے اچانک, ڈاکٹر نے ان کو پرسکرائب کر دیا کہ بھائی آپ کے اندر اتنا اسٹریس ہے, آپ کو اسٹریس فری ماحول کے لیے کہیں گھومنے جانا چاہیے. اور آپ کو جو ہے نا وہ گھومنے نکل گئی اپنے بچوں کے ساتھ. آج کے دور میں پاکستان کے حالات اس وقت کرنٹ, سیلاب, مطلب مشکلات, کیا کچھ نہیں ہو رہا اس وقت, اور وہاں پہ یہ عورت اپنی اولاد کے ساتھ اپنا سٹریس کم کرنے کے لیے گھومنے چلی گئی. اول تو اس طرح سے سٹریس کم نہیں ہوتا, اور سٹریس کس چیز کا؟ پانی کی طرح ان کے پاس پیسہ ہے, کھانا دیکھو ان کا, نوکر چاکر دیکھو ان کے, گھر دیکھو. سٹریس اس کو کہتے ہیں. سٹریس تو وہ ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. سٹریس تو وہ ہوتا ہے جو واقعی نظر آتا ہے کہ ہاں یہ بندہ سٹریس میں. آپ لوگوں کو کیسا سٹریس؟ اور اگر ڈاکٹر نے آرام پرسکرائب کیا تھا تو سوشل میڈیا سے بھی گیپ لیتے ہیں نا. یہ کیا, یہ تو کانٹینٹ کے لیے آپ گھومنے گئی, وہاں جا کے بھی ریلز پہ ریلز بن رہی ہے, جی میں دریا میں گھوم رہی ہوں, جی میں کشتیوں میں گھوم رہی ہوں, میرے بچے اڑ رہے ہیں ہواؤں میں, میرے بچے سوئمنگ کر رہے ہیں, ہم یہاں رہ رہے ہیں, ہمارا ہم ایلیٹ کلاس سے, ہمارا یہ لیوش کھانا, یہ ڈنر, یہ لنچ, یہ ہمارا یہ کیا ہے؟ آپ اسٹریس فری, لیکن آپ کو دیکھنے والے کتنے نہ جانے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اس کرائسس میں ہیں, اس مشکل میں ہیں. کتنے اس وقت جو ہے سیلاب زدگان ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے آسرا مددگار ہو گئے ہیں. وہ اگر آپ کو کہیں سے دیکھ رہے ہوں, ان کے اوپر کیا گزرے گی؟ اول تو ان کے پاس موبائل نہیں ہوگا, لیکن کچھ ایسی خواتین ہیں جو گھر میں رہ کے آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہیں, لیکن ان کے حالات ایسے نہیں ہیں. وہ بھی تو ٹینشن میں آئیں گی, اسٹریس میں آئیں گی. اور کسی نے خوب یہاں پہ ایک کمنٹ میں نے آپ کے ساتھ لگایا ہے کہ مت ڈالو اپنی عیاشیوں کو دکھا کے لوگوں کو اس ٹینشنوں میں, تمہاری وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے. اور بالکل ہو رہا ہے. ان آزادی, ان گھومنے پھرنے اس ماحول میں بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے. دکھاوا گناہ ہے ہمارے مذہب میں, اور یہ عورتیں دکھاوا کر کے سمجھتی ہیں ہم اسٹریس فری ماحول لے لیں گے. تو پلیز ان چیزوں سے بچیں. ڈیلی کی سٹوری لگی ہوتی ہے فاخرہ جی کی کھانے کی, لنچ کی, تو کیا یہ دکھاوا نہیں ہے؟ یہ بالکل دکھاوے کے زمرے میں آتا ہے. اصل اسٹریس کیا ہوتا ہے اس کے لیے تو آپ لوگ آواز اٹھا ہی نہیں رہے. شرم آنی چاہیے ان تمام انفلوئنسرز خواتین اور مرد حضرات پہ, ان یوٹیوبرز پہ. لعنت ہو میں کہتی ہوں ایسے لوگوں پہ کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایک آواز نہیں اٹھا رہے. میں لوں گی اجازت. اللہ حافظ.